السلام علیکم۔ انفارمیٹیو اردو چینل کو دیکھنے والے ناظرین کو میری ویڈیو میں خوش آمدید۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ علیہ 5ویں صدی کی مشہور اور بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ آپ کی ولادت 450 ہجری کو تابران ضلع طوس صوبہ خراسان میں ہوئی۔ آپ کا، آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا نام محمد اور پردادا کا نام احمد تھا۔ آپ کے بیٹے امام حامد غزالی یہ بھی ماہر عالم دین تھے۔ انہی کی نسبت سے آپ نے اپنی کنیت ابو حامد رکھی۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ بہت زبردست عالم دین تھے۔ علم فقہ، علم کلام، فلسفہ اور تصوف میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی علمی شان و شوکت اور وجاہت کو دیکھ کر اس وقت کے وزیر اعظم نظام الملک نے آپ کو زین الدین اور شرف الملہ کا لقب دیا۔ آپ کا ایک لقب ہے امام البحر، یعنی علم و فن کا امام۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کو حکیم الامت کے لقب سے یاد کیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ اسلام پر اعتراض کرنے والے بد مذہبیوں اور کافروں کو اپنے مضبوط دلائل سے خاموش کر دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل بھی کہتے ہیں۔ آپ 55 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، 505 ہجری کو انتقال فرمایا۔ وقت وفات حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف آپ کے سینے پر تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ علیہ صبح بیدار ہوئے، وضو کیا، نماز فجر ادا کیا، پھر کفن منگوایا، آنکھوں پر لگا کر کہا، میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر۔ اتنا کہا اور چہرہ قبلے کی طرف کر کے پاؤں پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا تو روح مبارک پرواز کر چکی تھی۔ آپ کا مزار مبارک طوس ضلع خراسان کے مقابر غزالی نامی قبرستان میں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کا علمی مقام۔ اللہ کریم کا امام غزالی رحمہ اللہ علیہ پر بڑا احسان تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو علم کا شوق، تلاش حق کی جستجو اور اپنا قرب حاصل کرنے کا شوق عطا کیا تھا۔ آپ کی عمر مبارک صرف 34 سال تھی جب آپ بغداد کی مشہور اسلامک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ میں شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ 4 سال تک امام غزالی رحمہ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس فرماتے رہے۔ اس وقت تک آپ رحمہ اللہ علیہ کی علمی شان و شوکت کا چرچا دور دور تک ہو چکا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے علماء، وزیر، مشیر آپ کے درس میں حاضر ہوتے اور علمی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کی گوشہ نشینی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بغداد میں امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کو شہرت نصیب ہوئی، علم کی دنیا میں بڑا مقام ملا، مگر دل ابھی تک بے تاب تھا۔ چنانچہ آپ نے کتابوں کا مزید مطالعہ شروع کیا۔ آخر جب تصوف کی کتابیں پڑھیں تو دل دنیا سے بیزار ہو گیا۔ آپ جان گئے کہ اللہ پاک کا قرب مقام و مرتبے اور شہرت میں نہیں بلکہ دنیا سے منہ موڑ کر دل کی اصلاح کرنے میں ہے۔ چنانچہ آپ نے شان و شوکت، عزت و مرتبہ، اونچا منصب، شہرت و مقبولیت سب کچھ چھوڑا، صوفیہ کا لباس پہنا اور مجاہدات کے لیے ملک شام روانہ ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کی ہمت دیکھیے۔ ایسی عزت و شہرت، مقام و مرتبہ جب بڑے بڑے علماء شاگرد کے طور پر سامنے بیٹھتے ہوں، وزیر و مشیر ادب کرتے ہوں، ساری شان و شوکت یک لخت چھوڑ دینا آسان بات نہیں، بڑی ہمت و حوصلے کا کام ہے۔ ہم لوگ خدشات کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دے دی جائے، مدنی قافلے میں سفر کی درخواست کر دی جائے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کا کہہ دیا جائے تو کہہ دیا جاتا ہے دکان کون چلائے گا، بزنس کون سنبھالے گا، بچوں کو سکول کون چھوڑنے جائے گا، گھر کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا، وغیرہ وغیرہ ہزار قسم کے خدشات نکال کر ہم سامنے رکھ دیتے ہیں اور نیکیاں کمانے، اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے، جنت کے رستے پر چلنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو خدشات کی زنجیریں پیروں میں ڈال لیتا ہے
زندگی کے سفر میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔